बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का मौजू है वो बहुत ही दिलचस्प है और जिसका टॉपिक है हॉस्टल में पढ़ना। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो चलते हैं। कॉलेज में तालीम तो ज़रूर पाई और रफ्ता रफ्ता बीए भी पास कर लिया, लेकिन इस निस्फ सदी के दौरान जो कॉलेज में गुजारना पड़ी, हॉस्टल में दाखिल होने की इजाज़त हमें सिर्फ़ एक ही दफ़ा मिली। खुदा का ये फ़ज़ल हम पर कब और किस तरह हुआ, ये सवाल एक दास्तान का मोहताज है। जब हमने इंट्रेंस पास किया तो मकामी स्कूल के हेड मास्टर साहब ख़ास तौर से मुबारकबाद देने के लिए आए। करीबी रिश्तेदारों ने दावतें दी, मोहल्ले वालों में मिठाई बांटी गई और हमारे घर वालों पर यकलख इस बात का इंकशाफ हुआ कि वो लड़का जिसे आज तक अपनी कोताह बीनी की वजह से एक बेकार और नालायक फ़र्जंद समझ रहे थे, दरअसल महदूद काबिलियतों का मालिक है, जिसकी नशोनुमा पर बेशुमार आने वाली नस्लों की बहबूदी का इन्हिसार है। चुनांचे हमारी आइंदा ज़िंदगी के मुतालिक तरह तरह की तजवीज़ों पर गौर किया जाने लगा। 3rd डिवीज़न में पास होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने हमको वजीफ़ा देना मुनासिब ना समझा, चूँकि हमारे ख़ानदान ने खुदा के फ़ज़ल से आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इसलिए वजीफ़े का ना मिलना भी खुसूसन इन रिश्तेदारों के लिए जो रिश्ते के लिहाज से ख़ानदान के मज़ाफ़ात में बसते थे, फ़ख्र व मुबाहत का बायस बन गया और मरकज़ी रिश्तेदारों ने तो इसको पासे वज़ा और हिफ्ज़ मरातिब समझ कर मुम्तहिनों की शराफ़त व निजात को बेइंतहा सराहा। बहरहाल हमारे ख़ानदान में फ़ालतू रुपये की बहुतात थी, इसलिए बिला तकल्लुफ़ ये फ़ैसला कर लिया गया कि ना सिर्फ हमारी बल्कि मुल्क व कौम और शायद बनीनो इंसान की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे होनहार तालिब इल्म की तालीम जारी रखी जाए। इस बारे में हमसे भी मशवरा लिया गया। उम्र भर में इससे ज़्यादा पहले हमारे किसी मामले में राय तलब ना की गई थी, लेकिन अब तो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। अब तो एक गैर जानिबदार और ईमानदार मुसन्निफ़ यानी यूनिवर्सिटी हमारी बेदार मग़ज़ी की तस्दीक कर चुकी थी। अब भला हमें क्यों नज़रअंदाज किया जा सकता था? हमारा मशवरा ये था कि फ़ौरन वलायत भेज दिया जाए। हमने मुख्तलिफ़ लीडरों की तकरीरों के हवाले से ये बात साबित किया कि हिंदुस्तान का तरीक़े तालीम बहुत नाक़िस है। अखबारात में से इश्तिहार दिखा दिखा कर ये वाज़ह किया कि वलायत में कॉलेज की तालीम के साथ साथ फ़ुर्सत के औक़ात में बहुत थोड़ी फ़ीस देकर बैक वक्त जर्नलिज़म, फ़ोटोग्राफ़ी, तसनीफ़ व तालीफ़, दंदान साजी, ऐनक साजी, एजेंटों का काम, गर्ज़ ये कि बेशुमार मुफीद और कम खर्च में बाला नशी पेशे सीखे जा सकते हैं और थोड़े अरसे के अंदर इंसान हरफन मौला बन सकता है। लेकिन हमारी तजवीज़ को फ़ौरन रद्द कर दिया गया, क्योंकि वलायत भेजने के लिए हमारे शहर में कोई रवायात मौजूद ना थी। हमारे गिरदोनमा में से किसी का लड़का अभी तक वलायत ना गया था, इसलिए हमारे शहर की पब्लिक वहाँ के हालात से क़तन नावाकिफ़ थी। इसके बाद फिर हमसे राय तलब ना की गई और हमारे वालिद, हेड मास्टर साहब, तहसीलदार साहब, इन तीनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमें लाहौर भेज दिया जाए। जब हमने ये ख़बर सुनी तो शुरू में हमें सख्त मायूसी हुई, लेकिन इधर उधर के लोगों से लाहौर के हालात सुने तो मालूम हुआ कि लंदन और लाहौर में चंदा फ़र्क नहीं। बाज़ वाक़िफ़कार दोस्तों ने सिनेमा के हालात पर रोशनी डाली, बाज़ ने थिएटरों के मक़ासिद से आगाह किया, बाज़ ने ठंडी सड़क वगैरह के मशागिल को सुलझा कर समझाया, बाज़ ने शाहदरा और शालीमार की अरमान अंगेज़ फ़िज़ा का नक्शा खींचा। चुनांचे जब लाहौर का जुग़राफ़िया पूरी तरह हमारे ज़हन नशीन हो गया तो साबित ये हुआ कि खुशगवार मकाम है और आला दर्जे की तालीम हासिल करने के लिए बेहद मौसूम। चुनांचे घर वालों को यकीन सा हो गया कि कॉलेज का हॉस्टल जराइम पेशा अक़वाम की एक बस्ती है और जो तुलबा बाहर के शहरों से लाहौर जाते हैं, अगर इनकी पूरी निगहदाश्त ना की जाए तो अक्सर या तो शराब के नशे में चूर सड़क के किनारे किसी नाली में गिरे हुए पाए जाते हैं, या किसी जुए खाने में, या फिर फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास करने से पहले ही 10-12 शादियाँ कर बैठते हैं। चुनांचे घर वालों को ये सोचने की आदत पड़ गई कि लड़के को कॉलेज में दाखिल कराया जाए, लेकिन हॉस्टल में न रखा जाए। कॉलेज ज़रूर मगर हॉस्टल में हरगिज़ नहीं। कॉलेज मुफीद मगर हॉस्टल मुज़िल। वो बहुत ठीक मगर ये नामुमकिन। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन ही बना लिया कि कोई ऐसी ही तरकीब सोची जाए जिससे लड़का हॉस्टल की इज़्ज़त से महफूज रहे, तो कोई ऐसी तरकीब का सूझ जाना क्या मुश्किल था।
ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چنانچہ ازحد غور و غوص کے بعد لاہور میں ہمارے ایک ماموں دریافت کیے گئے اور ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا۔ میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی برگردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعی میرے ماموں ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب میں شیرخوار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں اور رہیں ماموں کے گھر۔ اسی لیے ان کا جو ایک ولولہ سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا۔ ہم نے سوچا یہ ماموں لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاط برتیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری دماغی اور روحانی قوما کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا۔ ہم روز بروز مرجھاتے چلے گئے اور ہمارے دماغ پر پھپھوندی سی جمنے لگی۔ سنیما جانے کی اجازت کبھی کبھار مل جاتی تھی، لیکن اسی شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں۔ اس صحبت میں بھلا میں سنیما سے کیا اخذ کر سکتا تھا؟ تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر صبا سے آگے بڑھنے نہ پائیں۔ تیرنا ہمیں نہ آیا، کیونکہ ہمارے ماموں کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو، جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں۔ گھر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے اور بال کتنے لمبے رکھے جائیں، ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھیں۔ ہفتے میں 2 بار خط لکھنا ضروری تھا۔ سگریٹ غسل خانے میں چھپ کر پیتے تھے۔ گانے بجانے کی سخت ممانعت تھی۔ یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ آئی۔ یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، سیر کو بھی چلے جاتے تھے، ہنس بول بھی لیتے تھے، لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی، ایک فراخی، ایک وارفتگی ہونی چاہیے وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ماحول پہ غور کرنا شروع کیا کہ ماموں جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کس وقت باہر جاتے ہیں، کس کمرے میں سے کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی، کس دروازے سے باہر کی طرف کونے میں جھانکا جا سکتا ہے، گھر کا کون سا دروازہ رات کے وقت باہر کھولا جا سکتا ہے، کون سا ملازم موافق ہے اور کون سا نمک حلال ہے۔ جب تجربے اور مطالعے سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے زندگی میں بھی نشو و نما کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لیں، لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہاسٹل میں رہنے والے طلباء کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ ہم ان کی زندگی پر رشک کرنے لگے۔ اپنی زندگی کو سدھارنے کی خواہش ہمارے دل میں روز بروز بڑھتی گئی۔ ہم نے دل سے کہا والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں، لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا، ان کے سامنے اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا، ان کو صحیح واقعات سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں میں وطن کو واپس گیا، چند مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار رکھیں۔ گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے ازحد مضر ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہا اوقات ایسے تصنیف کیے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ظلم تشدد کی چند مثالیں رقت آمیز پیرائے میں سنائیں، آنکھیں بند کر کے ایک آہ بھری اور بیچارے اشفاق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل کو واپس آ رہا تھا۔ چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی، 2 منٹ دیر سے پہنچا، صرف 2 منٹ۔ بس صاحب، اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراً تار دے کر اس کے والد کو بلوا لیا، پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کر دیا۔ توبہ ہے الہی! لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے۔ ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پا کر بیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت اعمال بیچارہ سینما دیکھنے چلا گیا۔ قصور اس سے یہ ہوا کہ 1 روپے والے درجے میں جانے کی بجائے وہ 2 روپے والے درجے میں چلا گیا۔ بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر سینما جانے کی ممانعت ہو گئی۔ لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے رویے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ 1 روپیے اور 2 روپیے کے بجائے 8 آنے اور 1 روپیے کہنا چاہیے تھا۔ انہیں ناکام کوششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا۔ اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم پھر گئے تو ہم نے ایک ڈھنگ اختیار کیا۔ 2 سال تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سی آ گئی تھی۔ پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی نہایت ہی بوکس معلوم ہونے لگی تھیں۔
अब कि हमने इस मौजू पर एक लेक्चर दिया कि जो शख्स हॉस्टल की ज़िंदगी से महरूम हो, इसकी शख्सियत नामुकम्मल रह जाती है। हॉस्टल से बाहर शख्सियत पनपने नहीं पाती। चंद दिन तो हम इस पर फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते रहे और नफ्सियात के नुक्ते नज़र से इस पर बहुत कुछ रोशनी डाली, लेकिन हमें महसूस हुआ कि बग़ैर मिसालों के काम ना चलेगा। और जब मिसालें देने की नौबत आई तो ज़रा कॉलेज के जिन तलबा के मुतालिक मेरा ईमान था कि वो ज़बरदस्त शख्सियतों के मालिक हैं, इनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी ना थी कि वालिदैन के सामने बतौर नमूने के पेश किए जा सकें। हर वो शख्स जिसे कॉलेज में तालीम हासिल करने का मौका मिला है जानता है कि वालदीनी अग़राज़ के लिए वाक़यात को एक नए और अछूते पैराए में बयान करने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन इस नए पैराए का सूझ जाना इल्हाम और इत्तेफाकी पर मुनहसर है। बाज़ रोशन ख़याल बेटे वालिदैन को अपने हैरत अंगेज़ औसाफ का कायल नहीं कर सकते और बाज़ नालायक तालिब इल्म वालिदैन को इस तरह मुतमईन कर देते हैं कि हर हफ्ते इनके नाम मनी ऑर्डर पे मनी ऑर्डर चला आता है। जब हम 1.5 महीने तक शख्सियत और हॉस्टल की ज़िंदगी पर इसका इन्हिसार इन दो मजमूनों पर वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करते रहे तो एक दिन वाली साहब ने पूछा, तुम्हारा शख्सियत से आखिर मतलब क्या है? मैं तो खुदा से यही चाहता था कि वो मुझे अर्ज़ो मारूज़ का मौका दें। मैंने कहा, देखिए ना, मसलन एक तालिब इल्म है, वो कॉलेज में पढ़ता है, अब एक तो उसका दिमाग है, एक इसका जिस्म है। जिस्म की सेहत भी ज़रूरी है और दिमाग की सेहत तो ज़रूरी है ही, लेकिन इनके अलावा वो एक और एक बात भी होती है जिससे आदमी गोया पहचाना जाता है। मैं इसको शख्सियत कहता हूँ। इसका ताल्लुक़ न जिस्म से होता है न दिमाग से। हो सकता है कि एक आदमी की जिस्मानी सेहत बिल्कुल ख़राब हो और इसका दिमाग भी बिल्कुल बेकार हो, लेकिन फिर भी इसकी शख्सियत ना, खैर दिमाग तो बेकार नहीं होना चाहिए वरना इंसान खपती होता है, लेकिन फिर भी अगर हो भी तो भी गोया शख्सियत एक ऐसी चीज़ है। ठहरिए, मैं अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ। 1 मिनट के बजाय वालिद ने मुझे आधे घंटे की मोहलत दी, जिसके दौरान में वो खामोशी के साथ मेरे जवाब का इंतज़ार करते रहे। इसके बाद वहाँ से उठकर चला आया। 3-4 दिन बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे शख्सियत नहीं सीरत कहना चाहिए। शख्सियत एक बेरंग सा लफ्ज़ है, सीरत के लफ्ज़ से नेकी टपकती है। चुनाचे मैं सीरत को अपना तकिए कलाम बना लिया, लेकिन ये भी मुफीद साबित ना हुआ। वालिद कहने लगे, क्या सीरत से तुम्हारा मतलब है चाल चलन या कुछ और? मैंने कहा कि चाल चलन ही कह लीजिए। तो गोया दिमागी और जिस्मानी सेहत के अलावा चाल चलन भी अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा, बस यही तो मेरा मतलब है, और ये चाल चलन हॉस्टल में रहने से बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने निस्बतन नहीं फवाद से कहा, जी हाँ, यानी हॉस्टल में रहने वाले तालिब इल्म नुमा रोज़े के ज़्यादा पाबंद होते हैं, मुल्क की ज़्यादा खिदमत करते हैं, सच ज़्यादा बोलते हैं, नेक ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा, जी 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 बिल्कुल, ये सही। कहने लगे, वो क्यों? इस सवाल का जवाब एक बार प्रिंसिपल साहब ने तकसीम इनामात के जलसे में नहायत वजाहत के साथ बयान किया था। काश मैंने इस वक्त तवज्जो से सुना होता। इसके बाद फिर साल भर में मामू के घर में ज़िंदगी है तो ख़िज़ा के भी दिन गुजर ही जाएंगे। मैं ये गाता रहा। हर साल मेरी दरख्वास्त का यही हशर होता रहा, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। हर साल नाकामी का मुंह देखना पड़ता, लेकिन अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में पहले से भी ज़्यादा शद्दोमत के साथ तबलीग का काम जारी रखता। हर दफ़ा नई नई दलीलें पेश करता, नई नई मिसालें काम में लाता। जब शख्सियत और सीरत वाले मजमून से काम ना चला तो अगले साल ये दलील पेश की कि हॉस्टल में रहने से प्रोफेसरों के साथ मिलने जुलने के मौके बढ़ जाते हैं और बैरून अस कॉलेज मुलाकातों से इंसान पारस हो जाता है। इससे अगले साल ये मतलब यूँ अदा किया इससे अगले साल ये मतलब यूँ अदा किया कि हॉस्टल की आबो हवा बड़ी अच्छी होती है। सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है। मक्खी और मच्छर मारने के लिए कई कई अफसर मुकर्रर हैं। इससे अगले साल यूँ सुखन पैरा हुआ कि जब बड़े बड़े हुकाम कॉलेज का मुआयना करने आते हैं तो हॉस्टल में रहने वाले तलबा से फ़र्दन हाथ मिलाते हैं। इससे रसूख पड़ता है। लेकिन जूँ जूँ ज़माना गुजरता गया मेरी तकरीरों में जोश बढ़ता गया और माकूलियत कम होती गई। शुरू में हॉस्टल के मसले पर वालिद मुझसे बाकायदा बहस किया करते थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने एक लफ्ज़ी इनकार का रवैया अख्तियार किया। फिर 1 आध साल मुझे हंसकर टालते रहे और आखिर में ये नौबत आन पहुँची कि वे हॉस्टल का नाम सुनते ही एक तंज़ामेज़ कहकहे के साथ मुझे तशरीफ़ ले जाने का हुक्म दे दिया करते थे।
حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا۔ اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بھی جب 3-4 دفعہ یہی قصہ ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ BA میں پے در پے فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوچ تو ضرور آ گیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلی جیسی شوقت اور میری رائے کی وہ پہلی جیسی وقت اب نہیں رہی تھی۔ میں زمانے طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے ایک تو آپ میری زندگی کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس سے یونیورسٹی کی بعض بے قاعدگیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ میں پہلے سال BA میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے FA کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا کرتے تھے، اس لیے اس میں کچھ پاس ہی ہو گئے، بہرحال فیل نہ ہوئے۔ یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا، لیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان 1-8 دفعہ پھر دے ڈالو۔ ایسے امتحان کو اصطلاحاً کمپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ بغیر رضامندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی اس سفر میں کر رہے ہوں، مگر نقل نویسی کی سخت ممانعت ہے۔ اب جب ہم BA میں داخل ہونے لگے تو ہم نے یہ سوچا کہ BA میں ریاضی لیں گے، اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو۔ جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیا، لیکن جب پرنسپل صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے۔ چنانچہ BA میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے۔ ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے، گویا ہم 3 کے بجائے 4 مضمون پڑھ رہے تھے۔ اس طرح سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحان کا کافی تجربہ ہے۔ ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراگندی پیدا ہوئی۔ اگر مجھے 4 کے بجائے صرف 3 مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر میں ان 3 مضامین کو دیتا۔ آپ یقین مانیے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا، اور فرض کیا اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضمون میں ضرور پاس ہو جاتا، لیکن موجودہ حالات میں تو وہ ہی ہونا لازم تھا جو ہوا۔ اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں، لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے۔ ہرچند کہ یہ سانحہ ازحد جائے گا، لیکن اس میں مصلحت تو ضرور مضمر ہے کہ اس میں ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا۔ بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی ہے۔ اس سال فارسی میں فیل ہوں گے اور پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بے تابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا نہ تھا، بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد اگلے سال ہمیشہ کے لیے BA ہو جائیں گے۔ ہر سال امتحان کے بعد گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا، رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یکلخت اور فوراً۔ رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال تو کم از کم پاس نہیں ہو سکتے۔ والدین کو اکثر یقین نہ آتا، ایسے موقعوں پر طبیعت کو بڑی الجھن ہوتی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ ممتحن لوگ اکثر نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھیں تو میرا پاس ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے تمام بہی خواہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ ہو، لیکن بہی خواہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محض کسر نفسی سمجھتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جایا کرتا تھا، کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا، لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب، اجی کیا کہہ رہے ہو، اجی یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے فکروں سے ناک میں دم کر دیتے۔ بہرحال آپ کے پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور
اپنے فیل ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ دل کو یہ تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اگلے سال ایسی پیشن گوئی کرنے کو کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے۔ اب تو کالج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے، اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے۔ گھر سے نکلے تو ماموں کے دربے میں، اور جب ماموں کے دربے سے نکلے تو شاید اپنا ایک دربہ بنانا پڑے گا۔ آزادی کا ایک سال، صرف ایک سال، اور یہ آخری موقع۔ آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالیہ بڑی احتیاط سے جمع کیا۔ جن پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا، ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکی کو ضرور آپ ہاسٹل میں بھیج دیں۔ بعض کامیاب طلباء کے والدین سے بھی اسی طرح کی عرضداشتیں بھجوائیں۔ خود اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تنخواہ یا انعام تو کبھی ہاسٹل سے باہر گیا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے بیشتر کبھی کیوں نہ سوچی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کے بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جواب دیا، ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا اور کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے، باوجود اس کے ہر ہاسٹل میں 200 300 لڑکے رہتے ہیں، پھر بھی وہ خاموشی طاری رہتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلباء علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ الصبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء اپنے ہر ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ فارسی کے طلباء رباعیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ والد نے اجازت دے دی۔ اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فین ہو اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اور انہیں یہ مژدہ سنایا کہ یہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا، کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں، جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مستفید فرمائیں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی، جس کے ارد گرد نہ تجربے کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو، جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں گے تو فلاں فلاں مراد کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلاں فلاں قواعد سے اپنے آپ کو مستثنی سمجھیں گے۔ اطلاعاً عرض ہے، اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پہ جو ظلم ہوا سو ہوا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔